محترمہ فاطمہ جناح کے یوم وفات 9 جولائی پر حق و دانشور فاروق بھٹی صاحب نے درد دل کے ساتھ مادر ملت سے پوری قوم کی جانب سے معافی مانگی ہے۔ میں بھی ان کے ہم آواز ہو کر فاطمہ جناح سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ ماں جی، ہم شرمندہ ہیں، ہمیں معاف کر دیں۔ آپ اپنے عظیم بھائی کو بتا دیجئے گا کہ صدارتی الیکشن میں اس قوم نے روشنی کا منبع، آپ کا انتخابی نشان لالٹین گدے کے گلے میں ڈال کر گلی گلی گھمایا تھا اور آپ کی بہن کو عورت کی سربراہی حرام ہے کہہ کر رد کر دیا تھا۔ آپ کلکتہ یونیورسٹی سے 1923 میں ڈینٹل سرجن بنی تھیں، تو آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ ایک وقت آئے گا جب آپ نوزائیدہ مسلم ریاست کے ملازمین کے دکھانے اور کھانے کے دانتوں میں فرق نہ کر پائیں گی۔ بھائی جان کو بتائیے گا کہ آپ کی وفات کے بعد مجھے قوم سے خطاب کرنے سے روک دیا گیا۔ یہ بھی بتائیے گا کہ 1951 میں جب ریڈیو کے لیے آپ کا انٹرویو ریکارڈ کیا گیا تو لیاقت انتظامیہ نے بیہودہ سینسرشپ سے اس کا حلیہ بگاڑ کر نشر کیا۔ محمد علی بھائی کو یہ بھی بتائیے گا کہ 1955 میں آپ نے جو کتاب مائی بردر لکھی تھی وہ آپ کی زندگی میں تو نہ چھاپنے دی گئی، اور 32 سال بعد 1983 میں چھپی بھی تو کئی صفحات شامل نہیں کیے جا سکے۔ ہم معذرت خواہ ہیں ماں جی۔ آپ اپنے بھائی کو بتائیے گا کہ پس منظر میں خاموشی سے وقت گزارتی یہ بوڑھی فاطمہ 71 سال کی عمر میں صدارتی الیکشن کے میدان میں کیوں اتری۔ یہ بھی بتائیے گا کہ 1962 کے دستور کے بعد فیلڈ مارشل کو فیصل آباد کا گھنٹہ گھر کیوں کہا گیا۔ ان کو یہ بھی بتائیے گا کہ وہ جس کو آپ نے سامنے آنے سے منع کیا تھا اب وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ بتائیے گا کہ جب آپ 1954 میں مشرقی پاکستان گئی تھیں تو بنگالی مسلمانوں نے کیسے پھولوں اور آنسوؤں اور آہوں کے ساتھ استقبال کیا تھا۔ اور یہ بھی بتائیے گا کہ پھر دسمبر 1964 میں جب آپ صدارتی الیکشن کے جلسے کے سلسلے میں دوبارہ مشرقی پاکستان پہنچی تھیں تو 2.5 لاکھ بنگالی مسلمان ڈھاکہ کے پلٹن میدان میں قائد کی بہن کی ایک جھلک دیکھنے کو امڑ آئے تھے، اور چٹاگانگ تک کا صرف 293 میل کا راستہ آزادی ٹرین کے ذریعے 22 گھنٹے میں مکمل ہوا تھا، کیونکہ ہر اسٹیشن کے باہر بنگالیوں کا ہجوم تھا اور بنگالی عوام ایمرجنسی زنجیر کھینچ کر زبردستی ٹرین رکواتے اور مجھے خطاب پر مجبور کرتے۔ ان کو بتائیے گا کہ وہ لوگ میری زبان تو نہیں سمجھتے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک تھی۔ شاید وہ آپ کی کرشماتی شخصیت کو مجھ میں دیکھ رہے تھے۔ ان کو 2 قومی نظریہ کی بھی خوب سمجھ تھی۔ آپ قائد کو بتائیے گا کہ ایک وردی والے صاحب نے ان کے پاکستان پر قبضہ کر لیا تھا، تو مجھے 9 نکاتی ایجنڈا لے کر 5 سیاسی جماعتوں کے اتحاد کے ساتھ صدارتی الیکشن میں اترنا پڑا۔ ان 9 نکات میں ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ بی ڈی ممبرز کی بجائے براہ راست الیکشن کروایا جائے اور مردم شماری کروائی جائے اور آئین کو جمہوری بنایا جائے۔ ان سے گزارش کیجئے گا کہ 2 جنوری 1965 کو الیکشن ایسے ہوئے کہ مختصر مدت کی مہم میں بھی مجھے عوام تک پہنچنے سے روکا گیا اور محض بی ڈی ممبرز پر مشتمل شرکا کے جلسے کرنے کی اجازت ملی۔ الیکشن کمیشن مکمل جانبدار تھا۔ مادر ملت، ان کو بتائیے گا کہ صدارتی آئین کی دفعہ 2 کے تحت صدر جنرل ایوب خان کو کامیاب امیدوار کے حلف تک بطور صدر اور بطور آرمی چیف کام کرنے کی مکمل آزادی تھی اور وہ تمام حکومتی مشینری پر قابض تھا۔ ماں جی، آپ بابا قوم کو بتائیے گا کہ آپ نے عوام کو بتا دیا تھا کہ سندھ طاس میں پاکستان کے دریا بیچ دیے گئے ہیں، لیکن میڈیا لالچ میں آ گیا تھا۔ اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی آرڈیننس میں لالچ دیا گیا، علماء کو خرید لیا گیا کہ وہ عورت کی سربراہی حرام ہے کا فتویٰ دیں۔ پٹواری اور تھانے سب صدر جنرل ایوب کی کمپین پر تھے۔ ماں جی، آپ 9 جولائی 1967 کو خاموشی سے پراسرار طور پر یہ دنیا چھوڑ گئیں۔ دل کا دورہ تھا یا کچھ اور ہوا تھا؟ آپ بھائی کو ضرور بتا دیجئے گا۔ ہم کو معاف کر دیجئے گا ماں جی، ہمیں معاف کر دیجئے گا۔
باقی رہے وہ لوگ جنہوں نے آپ کو غدار کہنے سے بھی دریغ نہیں کیا، تو اس کماش کے لوگوں کے لیے پروین شاکر کا یہ شعر ہی کہا جا سکتا ہے کہ تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے۔